والصلاة والسلام على حبیبہ سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدنی الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ حضرات، آج ہم احسن العلماء سید العرفاء حضرت مصطفیٰ حیدر حسن مارحروی قدس سرہ کی کچھ باتیں آپ کو سناتے ہیں، کچھ یادیں، کچھ باتیں۔ حضرت احسن العلماء سید مصطفیٰ حیدر حسن میاں مارحروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت 10 شعبان سن 1345 ہجری مطابق 13 فروری سن 1927 عیسوی اتوار کی شب میں ماہرہ مطہرہ میں ہوئی، اور حضرت کا وصال 11 ستمبر سن 1995 عیسوی 14 ربیع الاخر سن 1416 بروز دوشنبہ 15ویں کی شب میں رات میں 8:50 پر آپ کا وصال ہوا، اور نماز جنازہ دوسرے دن منگل کو دن میں 4 بجے ہوئی۔ حضرت نظمی مارحروی رحمۃ اللہ علیہ نے جنازہ کی نماز پڑھائی۔ تو حضرت احسن العلماء رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے پیر و مرشد ہیں، ان سے چند ملاقاتوں کا ذکر آج ہم کرتے ہیں۔ پہلی بار جب ان کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل ہوا، جس کو ہم نے وصل اول کہا، پہلا وصل، اپنے سب سے زیادہ محبوب سے ملاقات کا پہلا وصل، اور اسی موقع پہ بیعت ہونے کا، مرید ہونے کا شرف بھی حاصل ہوا۔ 24 صفر سن 1407 ہجری 29 اکتوبر سن 1986 عیسوی بدھ کے دن ظہر کی نماز کے بعد ہم ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ یہاں سے ایک قافلہ گیا تھا، اعلیٰ حضرت کا عرس تھا 25 صفر کو، تو یہ قافلہ یہاں سے گیا تھا۔ اس میں حضرت مولانا نعیمی صاحب بھی تھے علیہ رحمہ، مولانا اطہر صاحب بھی تھے علیہ رحمہ، اور ان کے علاوہ بھی مولانا عبدالستار صاحب تھے جو ہمارے مدرسے کے مدرس تھے، اور کچھ علماء اور طلباء ساتھ میں تھے۔ بریلی شریف عرس میں شریک ہونے کا ارادہ تھا، تو یہ ہوا کہ پہلے ماہرہ شریف حاضری ہو جائے، اس کے بعد بریلی شریف عرس میں شرکت ہوگی۔ تو 25 تاریخ کو بریلی میں عرس تھا، اور 24 تاریخ کو ہم لوگ ماہرہ شریف ظہر کی نماز کے بعد پہنچے۔ یہ پہلی حاضری ہے، اور جیسے ہی سرکار احسن العلماء کے چہرے پر نظر پڑی، آپ اپنے گھر کے دالان میں کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، بہت قاعدے سے یاد ہے، کالا چشمہ لگائے ہوئے تھے۔ جیسے ہی دل ان پر نظر پڑی چہرے اقدس پر، بس دل نے بے ساختہ یہی آواز دی کہ اپنا مرکز عقیدت یہی ہے، جانے تمنا یہی ہے۔ بس اس کے بعد حضور کے دست اقدس پہ بیعت ہو گئے، مرید ہو گئے۔ یہ پہلی ملاقات ہوئی، تھوڑی دیر رہے ماہرہ شریف میں، پھر وہاں سے واپسی ہو گئی، پھر بریلی شریف چلے گئے۔ وصل دوسری ملاقات عزیز و محترم مولانا محمد ارشاد برکاتی کے ساتھ ہوئی تھی 29 مارچ سن 89، 20 شعبان
सन 2009 ہجری ناشتے کے وقت، چاشت کے وقت مرحلہ شریف پہنچے۔ صرف ہم 2 آدمی تھے، ہم تھے اور مولانا ارشاد صاحب تھے۔ وہاں حضور تشریف فرما تھے باہر والے کمرے میں، تو ملاقات ہوئی، دست بوسی قدم بوسی کا شرف حاصل ہوا۔ تو حضرت نے سوال فرمایا، پوچھا آپ لوگ کب چلے ہیں؟ عرض کیا ہم لوگ کل چلے ہیں۔ بہت وقت لگتا تھا پہلے جانے میں، یہاں سے کانپور جانا ہوتا تھا بس سے، پھر کانپور سے ٹرین کے ذریعے ماہرہ جانا ہوتا تھا۔ تو جب عرض کیا کہ کل ہی چلے ہیں تو فرمایا اللہ اللہ، اپنے خادم سے فرمایا کہ ان لوگوں کو ناشتہ کراؤ۔ اس کے بعد اور حالات پوچھا کیا پڑھاتے ہو؟ جو کتابیں میں پڑھاتا تھا میں نے بتا دیا، فلاں فلاں کتابیں پڑھاتا ہوں۔ فرمایا کہ آنے کا مقصد کیا ہے؟ میں نے عرض کیا بیعت ہونا ہے، حالانکہ میں بیعت ہو چکا تھا، لیکن میرے ساتھ جو مولانا ارشاد صاحب تھے ان کو بیعت ہونا تھا، تو میں نے یہ عرض کیا کہ بیعت ہونے کے ارادے سے آئے ہیں۔ پھر فرمایا کہ آپ لوگ ناشتہ کریں، میں ابھی آتا ہوں۔ پھر آپ اندر تشریف لے گئے۔ اس کے بعد پھر تھوڑی دیر کے بعد ہم لوگ ناشتہ وغیرہ کر چکے تو آپ باہر تشریف لائے، دالان میں کرسی پر بیٹھے اور فرمایا کہ بیٹھ جائیے۔ یہ بیعت کرنے کے لیے آپ بیٹھے تھے، میں بھی سامنے بیٹھنے لگا کہ میں دوبارہ بیعت ہو جاؤں، تجدید بیعت ہو جائے۔ تو ارشاد فرمایا کہ جو بیعت نہیں ہوا ہے وہ بیٹھے۔ اور میں کنارے ہو گیا، مولانا ارشاد صاحب کو مرید کیا، اور اس سے مجھے اندازہ معلوم ہوا کہ حضرت اپنے غلاموں کو پہچانتے ہیں، کون بیعت ہوا ہے کون نہیں ہوا ہے، آپ ان کو پہچانتے ہیں۔ آپ نے ایک مرتبہ فرمایا تھا دوران تقریر کہ جو راستے سے گزرتا ہے ہم راہ گزر دیکھ کر پہچان جاتے ہیں کہ کون گزرا ہے گزرنے والا۔ پھر اس کے بعد میں نے کچھ وظیفوں کی اوراد کی اجازت چاہی تو حضرت نے ان وظیفوں کی اجازت عطا فرمائی، مگر ساتھ ہی نصیحت فرمائی کہ سب سے پہلے نماز کی پابندی ضروری ہے۔ بہت سے لوگ وظائف پڑھتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں، نماز کی پابندی نہیں کرتے۔ ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے نماز کی پابندی ضروری ہے، خاص کر فجر کی نماز کی پابندی ہونی چاہیے۔ فرمایا کہ عشاء کے وقت آدمی جاگتا رہتا ہے، نماز عشاء پڑھ لیتا ہے، لیکن فجر کے وقت سوتا رہتا ہے، سو کر کے اٹھ کر نماز پڑھنا، نیند چھوڑ کے نماز پڑھنا، یہ بہت اہم ہے۔ تو فجر کی نماز بھی پابندی سے پڑھی جائے۔ اس کے بعد فرمایا کہ نماز کی پابندی کے بعد قرآن شریف کی تلاوت ہونی چاہیے، کم سے کم 3 پاؤ 10 آیات روز کم سے کم قرآن شریف کی تلاوت کرو۔ اور اس کے بعد پھر کوئی وظیفہ ہے تو صحیح یہی ہے، نماز کی پابندی ہو، قرآن شریف کی تلاوت ہو، پھر کوئی وظیفہ پڑھا جائے۔ کلام الہی سے بڑھ کر اور کیا وظیفہ ہو سکتا ہے؟ کچھ دیر بعد آپ اندر تشریف لے گئے۔ پھر مغرب سے پہلے آپ خانقاہ کی مسجد میں آئے اور مسجد میں آپ بیٹھے، دیوار نیچی تھی، اس دیوار پہ آپ بیٹھ گئے، اور اس وقت جو ہے عشاء حنفی عشاء شافعی کے وقت کے بارے میں کچھ آپ نے بیان فرمایا کہ حنفی مذہب میں عشاء کا وقت کب ہوتا ہے اور شافعی مذہب میں عشاء کا وقت کب ہوتا ہے۔ اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھی گئی۔ حضرت بیٹھ کر نماز ادا فرماتے تھے، بدن بھاری تھا اور گھٹنوں میں درد ہوتا تھا، اس لیے آپ بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے، رکوع اور سجدے اشارے سے کرتے تھے۔ حضرت کے بغل ہی میں بیٹھ کر نماز پڑھنے کا شرف حاصل ہوا، اور نماز کے بعد پھر دالان کے سامنے تشریف فرما ہوئے اور باتیں فرمانے لگے، گھنٹوں باتیں فرمائی۔ کسی بات پر یہ فرمایا کہ یہ برکاتی گنبد ہے، وہاں سے برکاتی گنبد صاف نظر آ رہا تھا جہاں بیٹھے تھے۔ فرمایا یہ برکاتی گنبد ہے، ہم اسی کے سائے میں رہتے ہیں۔ جو حافظ صاحب وہاں مسجد کے امام تھے
ان کے ذمے کوئی کام دیا تھا آپ نے کروانے کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ حضور زیادہ خوبصورت نہیں بنا ہے۔ کیا چیز تھی مجھے یاد نہیں ہے، بس یہ کہا کہ زیادہ خوبصورت نہیں بنا ہے۔ اس پر فرمایا کہ تو کیا ہوا، میں ہی کہاں خوبصورت ہوں۔ یہ ان کا تواضع ہے، ورنہ وہ احسن العلماء ہیں۔ عالم ایسے ہی حسین ہوتا ہے، سارے علماء میں سب سے حسین، اور بالاتفاق جس نے بھی ان کی زیارت کی ہے، ان کا دیدار کیا ہے، وہ یہی کہے گا کہ پوری دنیا میں ان جیسا حسین کسی کو دیکھا ہی نہیں، اتنا صاحب جمال، صاحب حسن و جمال، اتنا خوبصورت۔ تو فرمایا پھر کہ صورت اچھی ہونے سے کیا ہوتا ہے، سیرت اچھی ہونی چاہیے۔ ابو لہب فرماتے ہیں کہ ابو لہب بہت خوبصورت تھا۔ اللہب کے معنی آنکھ کا شعلہ، ابو لہب شعلوں والا، اتنا حسین خوبصورت تھا جیسے اس کے گال سے آگ کے شعلے نکل رہے ہوں، سرخ سرخ گال تھے اس کے، اتنا خوبصورت تھا، مگر سیرت اچھی نہیں تھی، دنیا لعنت بھیجتی ہے۔ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کالے تھے، صورت اچھی نہیں تھی، مگر سیرت اچھی تھی۔ اور حضرت عمر فاروق اعظم ان کو سیدنا کہتے ہیں، ہمارے سردار کہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر حضور اقدس سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے حسن و جمال کا تذکرہ فرمانے لگے۔ اسی ضمن میں یہ آیت کریمہ پڑھی، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے نبی، ہم نے تمہیں بھیجا حاضر و ناظر، اور خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا، اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلاتا، اور چمکا دینے والا سراج۔ اس میں سراجا منیرا حضور کو کہا گیا۔ اس پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ سراج کے معنی چراغ ہوتا ہے، منیر کے معنی روشن کر دینے والا۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو سراجا منیرا کہا، روشن کر دینے والا چراغ۔ یہ نہیں فرمایا شمسم منیرا، روشن کر دینے والا سورج، یا قمرم منیرا، روشن کر دینے والا چاند۔ تو سورج اور چاند نہیں فرمایا، چراغ کہا، حالانکہ چراغ کی روشنی تو سورج کے حساب سے کم ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ سورج خود چمکاتا ہے، لیکن کسی کو چمکانے والا نہیں بناتا۔ چاند چمکتا ہے، چمکاتا ہے، کسی کو چمکانے والا نہیں بناتا۔ سورج سے، چاند سے آپ ایک چراغ نہیں جلا سکتے۔ اور چراغ کا معاملہ یہ ہے کہ چراغ خود روشن ہوتا ہے اور ہزاروں چراغوں کو روشن کر دیتا ہے۔ ایک چراغ ہو، جل رہا ہو، آپ دوسرا چراغ لائیے، اس سے لگا دیجئے، بس اس سے لگ جائے گا، وہ بھی روشن ہو جائے گا۔ کوئی چراغ لائیے، آپ اس سے بس کر دیجئے اور روشن ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے ایک چراغ ہزاروں چراغوں کو روشن کر سکتا ہے۔ تو اللہ کے پیارے حبیب کو اللہ نے فرمایا سراجا منیرا، یہ روشن کر دینے والے چراغ ہیں، ایسے چراغ ہیں کہ اس چراغ سے جو بھی قریب ہوگا وہ بھی روشن چراغ بن جائے گا۔ صدیق اکبر قریب ہوئے، فاروق اعظم قریب ہوئے، عثمان غنی قریب ہوئے، مولا علی قریب ہوئے، جو بھی قریب ہوتا گیا روشن چراغ ہوتا گیا، اور آج تک یہ فیضان جاری ہے۔ غوث اعظم جو ہے ان سے قریب ہوئے، روشن چراغ ہو گئے، خواجہ غیر نواز قریب ہوئے، روشن چراغ ہو گئے، قیامت تک آپ کی بارگاہ سے جو قرب حاصل کرتا جائے گا روشن چراغ ہوتا جائے گا۔ آپ نے یہ ارشاد فرمایا۔ دیر تک علم و حکمت کے دریا بہاتے رہے، پھر آپ اندر تشریف لے گئے۔ رات میں ہم لوگوں نے قیام وہی کیا، پھر فجر میں آپ مسجد میں تشریف لائے، اور پھر فجر کی نماز میں حضرت کے بغل ہی میں بیٹھ کر نماز پڑھنے کا شرف حاصل ہوا، اور نماز کے بعد پھر ملاقات ہوئی، پھر گھر آنے کی اجازت مانگی، اجازت دی، مگر نصیحت فرمایا کہ اگر ماہرہ آنے کا ارادہ ہو اور مزارات مقدسہ کی زیارت مقصد ہو تو جب چاہیں آئیں، زیارت کر سکتے ہیں، لیکن اگر مجھ سے ملنا بھی چاہیں، مجھ سے ملنا بھی مقصد ہو تو آنے سے پہلے خط لکھ دیا کریں،
اور جواب میں جو دن اور وقت بتایا جائے اس دن آپ لوگ آیا کریں، اس لیے کہ کہیں مجھ سے ملنے کے ارادے سے آئیں، یہاں پہنچیں اور میں موجود نہ رہوں تو پھر جو ہے افسوس ہوگا۔ پھر وصل سوم تیسری ملاقات 22 اکتوبر سن 1989، 21 ربیع الاول سن 1410 ہجری اتوار کے دن ہوئی۔ اس موقع پر مولانا یوسف صاحب بھی ساتھ میں تھے، وہ بھی بیعت نہیں ہوئے تھے، بیعت ہونے کے ارادے سے گئے تھے۔ یہ عرس کا دن تھا، جمعہ سنیچر اتوار 3 دن وہاں عرس ہوتا تھا، تو اتوار کے دن آخری جو مجلس تھی دن والی اس میں ہم لوگ پہنچے تھے۔ عرس قاسمی کے موقع پر دن کی محفل میں پہنچے تھے، وہاں ہم لوگ محفل میں شریک ہو گئے۔ خانقاہ کے اندر ہی پہلے محفل ہوتی تھی، زیارت ہوئی، یعنی آج جب تشریف لائے تو بہت قاعدے سے یاد ہے کہ لال صدری پہنے ہوئے تھے آپ، سرخ رنگ کی صدری تھی، انتہائی حسین لگ رہے تھے۔ حسین تو ماشاءاللہ تھے ہی، اور سرخ صدری میں اور زیادہ حسین لگ رہے تھے۔ آتے ہی آپ قالین پر بیٹھ گئے۔ پہلے یہ اصول تھا مرحلہ مطہرہ کا کہ خانقاہ کے اندر محفلیں ہوتی تھیں، اسٹیج لگتا تھا، اسٹیج پر علماء ہوتے تھے اور خاندان کے لوگ زمین پر قالین بچھی ہوتی تھی اس پر بیٹھا کرتے تھے۔ علماء اسٹیج پہ ہوتے تھے، خاندان کے لوگ جو ہے زمین پر نیچے بیٹھا کرتے تھے۔ تو حضرت بھی آ کر کے نیچے جو قالین بچھی تھی اس پر جو ہے آپ بیٹھ گئے۔ اس دوران نعت خوانی شروع ہوئی تو کسی اچھے نعت خواں نے، غالباً وہ کوئی پاکستانی نعت خواں تھا، انہوں نے نعت شریف پڑھی، قصیدہ بردہ شریف کے چند اشعار پڑھے، مولایا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تو کلام تو ویسے ہی اتنا اونچا ہے، حضور کی بارگاہ میں یہ کلام مقبول ہے، دوسرے ان کی آواز اتنی اچھی تھی کہ جب وہ یہ کلام پڑھ رہے تھے پورے مجمع پر محویت طاری تھی، اور ہمارے پیر و مرشد احسن العلماء رحمۃ اللہ علیہ پر رقت طاری ہو گئی۔ جب تک وہ کلام پڑھتے رہے ہمارے حضور روتے رہے۔ وہ جب پڑھ چکا تو آپ روتے روتے کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد اپنے مخصوص انداز میں آپ نے بھی قصیدہ بردہ کے اشعار پڑھنا شروع کر دیے۔ دیر تک آپ پڑھتے رہے۔ اس وقت پورے مجمع پر عجیب کیفیت طاری تھی۔ اس موقع پر شارح بخاری حضرت مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت شاندار بیان ہوا حضرت غوث اعظم کی شان میں۔ اس کے بعد پھر ہمارے حضرت اقدس حضرت احسن العلماء رحمۃ اللہ علیہ اسٹیج پر تشریف لائے، اور آپ اسٹیج پہ آئے تو ہاتھ میں ہدایق بخشش لیے ہوئے تھے، ہدایق بخشش، اور ہدایق بخشش سے چند اشعار وضاحت کے ساتھ آپ نے اسٹیج پر پڑھے۔ غوث اعظم کی شان میں چند اشعار پڑھے ہدایق بخشش سے۔ مجھے یاد ہے جو اشعار پڑھے تھے آپ نے، وہ ہے بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبد القادر۔ بندہ قادر کا بھی، یعنی قادر تو اللہ کا نام ہے، تو آپ قادر کے بندہ بھی ہیں اور اللہ کی دے سے خود بھی صاحب قدرت ہیں، قادر ہیں۔ بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبد القادر، سر باطن بھی ہے ظاہر بھی ہے عبد القادر، مفتی شرع بھی ہے قاضی ملت بھی ہے، علم اسرار سے ماہر بھی ہے عبد القادر۔ جو صاحب علم وہ سمجھتے ہوں گے۔ منبع فیض بھی ہے، مجمع افضال بھی ہے، مہر عرفاں کا منور بھی ہے عبد القادر۔ آپ وضاحت کرتے جا رہے تھے، اس میں لفظ منور آیا ہے، کتنے لوگ منور پڑھ جاتے ہیں۔ منور کے معنی روشن کرنے والا، عرفان و معرفت کا سورج آپ روشن کرنے والے ہیں، یہ عبد القادر جیلانی سرکار غوث اعظم معرفت کا سورج روشن کرنے والے ہیں۔ ان کے روشن کے یہ سورج سے ساری دنیا ہدایت پا رہی ہے، راستہ پا رہی ہے۔ قطب ابدال بھی ہے، محور ارشاد بھی ہے، مرکز دائرے سر بھی ہے عبد القادر۔ سلک عرفاں کی ضیاء ہے یہی در مختار، فخر اشباہ و نظائر بھی ہے عبد القادر۔ جب یہ شعر پڑھا تھا مجھے یاد ہے، فرمایا کہ میں نے یہ شعر پڑھا ہے، جو صاحب علم ہے ان کا چہرہ خوشی سے کھل گیا ہوگا،
کیونکہ اس میں لفظ در مختار ایک کتاب کا نام ہے، اشباح و نظائر بھی کتاب کا نام ہے۔ یہاں اس طرح سے ان لفظوں کو استعمال کیا ہے کہ معنی بھی ظاہر ہو گیا اور ساتھ ساتھ کتابوں کا نام بھی آ گیا۔ تو فرماتے ہیں سلک عرفاں کی ضیاء ہے یہی در مختار، پسندیدہ چنا ہوا موتی۔ جیسے ایک لڑی ہو، موتیوں کی لڑی ہے، موتی جتنے اولیاء کرام ہیں سب موتیوں کی لڑی ہیں، اور اس موتیوں کی لڑی میں ایک موتی سب سے بڑا، سب سے زیادہ چمکدار ہے، جس کو اللہ نے چن لیا ہے، یہی در مختار ہیں، حضور ہی، غوث اعظم ہی۔ سلک عرفاں کی ضیاء ہے یہی در مختار، فخر اشباح و نظائر بھی ہے عبد القادر۔ یہاں اشباح و نظائر سے مراد اور اولیاء، اقطاب، اغواث، نقبہ، نجبہ، ان تمام اولیاء میں غوث اعظم سب کے لیے قابل فخر ہیں۔ ذی تصرف بھی ہے، معزون بھی، مختار بھی ہے، کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر۔ اس موقع پہ آپ نے غلام کی قسمیں بیان کی کہ غلام کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں۔ کوئی آدمی غلام خریدتا ہے، اس کو اجازت دیتا ہے خرید و فروخت کی، وہ معزون ہوتا ہے اور زیادہ اختیار دے دیتا ہے، وہ مختار ہوتا ہے، اور ہر کام کی اجازت مل جاتی ہے تو وہ ذی تصرف، صاحب تصرف ہوتا ہے۔ تو غوث اعظم جو ہیں اللہ کے عبد ہیں، ایسے بندے ہیں کہ معزون بھی ہیں، مختار بھی ہیں، صاحب تصرف بھی ہیں، آپ جو چاہیں کریں اللہ کی اذن سے۔ تو ذی تصرف بھی ہے، معزون بھی، مختار بھی ہے، کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر۔ رشک بلبل ہے رضا، رشک بلبل ہے رضا، لالے صداق بھی ہے، آپ کا واصف و ذاکر بھی ہے عبد القادر۔ آپ اشعار پڑھتے رہے، ان کی وضاحت بھی فرماتے رہے۔ حدائق بخشش کی جیسی شرح اور جیسی وضاحت آپ فرماتے تھے ویسی میں نے کسی سے نہیں سنی۔ آپ حدائق بخشش کے حافظ بھی تھے اور حدائق بخشش کے شارح بھی تھے۔ فرماتے تھے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ کوئی حدائق پڑھتا رہے، میں سنتا رہوں۔ حدائق بخشش فرماتے ہیں کہ میں نے سبقاً اپنی والدہ سے پڑھا ہے۔ پھر چوتھی ملاقات وصل چہارم، یہ ہمارے ایک دوست تھے قاری علی حسین صاحب، بنگال کے رہنے والے تھے، بڑے صاحب کش بزرگ تھے، ان کے ساتھ میری حاضری ہوئی تھی 23 نومبر سن 1990، 4 جمادی الاولیٰ سن 2011 جمعہ کے دن۔ یہ عرس کا موقع نہیں تھا۔ ہم دونوں آدمی بلگرام شریف گئے تھے، پھر بلگرام شریف سے ارادہ بنا مالیرہ شریف جانے کا، تو حضرت سید اویس مصطفیٰ صاحب کے والد گرامی حضرت حافظ سید شاہد میاں رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آپ لوگ مالیرہ جا رہے ہیں تو میرا خط بھی لیتے جائیں حسن میاں کے نام۔ تو شاہد میاں رحمۃ اللہ علیہ نے خط بھی دیا، وہ خط بھی لیا ہم لوگوں نے، اور ہم دونوں آدمی بلگرام سے مالیرہ شریف کے لیے روانہ ہوئے۔ جمعہ کے دن یہ سفر ہوا تھا، شام کو پہنچے، چونکہ مسافر تھے ظہر کی نماز نہیں پڑھی، جمعہ کی نماز نہیں پڑھی، ظہر پڑھی اس کے بدلے۔ جب شام کو پہنچے ہیں تو حضرت کی طبیعت کچھ علیل تھی، آپ باہر تشریف نہیں لائے تھے کئی دنوں سے، تو آپ نے اندر ہی بلا لیا ہم دونوں کو۔ ہم لوگ اندر حاضر ہوئے، آپ تخت پر جلوہ فرما تھے۔ مجھے خیال ہے جنہوں نے زیارت کی ہوگی ان کے بیٹھنے کا انداز دیکھتا ہوگا کہ پالتی جما کے آپ بیٹھتے تھے، اور کتنا خوبصورت انداز تھا ان کا۔ تخت پر آپ بیٹھے ہوئے تھے، کرسیاں لگی تھی، ہم لوگوں کو بیٹھنے کے لیے کہا، ہم لوگ بیٹھ گئے۔ اس کے بعد پیر پہ جب ہاتھ رکھنا چاہا کہ پیر قدم بوسی کر لیں تو فرمایا نہیں، پیر میں ہم نے دوا لگا رکھی ہے، پیر پہ کوئی ہاتھ نہ رکھے۔ غرض دست بوسی تو کر لی لیکن پیر نہیں چومنے دیا آپ نے۔ اور اس کے بعد جو ہے بیٹھے تو بلگرام شریف سے چونکہ ہم لوگ گئے تھے، خط لے کر کے گئے تھے، خط انہوں نے پڑھا۔ اس کے بعد بلگرام شریف کے حالات پوچھنے لگے، اور حضرت شاہد میاں کے حالات جو اویس میاں کے والد ہیں، اور جو ان کے بڑے ابا ہیں حضرت سید زین العابدین جو قطب بلگرام کہلاتے ہیں، ان کو فندن میاں کہتے تھے، تو کہتے تھے فندن میاں ہمارے کیسے ہیں، ان کے بارے میں پوچھنے لگے۔ اس کے بعد پھر خود فاتح بلگرام سید محمد صاحب الدعوت الصغریٰ کے بارے میں آپ نے کچھ بیان کیا، ان کا تذکرہ فرمایا، اور اس کے بعد پھر سفر کے بارے میں کچھ مسائل آپ نے بیان فرمائے۔
یہ دیکھیے روشن ضمیر جو پیر ہوتا ہے اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ اپنے مریدین کی وہ اصلاح بھی کرتا رہتا ہے۔ فرمایا کہ جمعہ کی فرضیت ظہر سے زیادہ مؤکد ہے، ظہر بھی فرض ہے اور شہروں میں جمعہ بھی فرض ہے، اور جمعہ کی فرضیت ظہر سے زیادہ مؤکد ہے کیونکہ جمعہ شعائر اسلام میں سے ہے، اور جمعہ میں مسلمانوں کی جماعت زیادہ ہوتی ہے، مجمع زیادہ ہوتا ہے، اس کثرت سے اللہ کے دین کی شان و شوکت بڑھتی ہے۔ مسافر پر جمعہ فرض نہیں ہے، پھر بھی جو ہے مسافر کو اس کا خیال کرنا چاہیے کہ اولاً تو جمعہ کے دن سفر ہی نہ کرے، اور سفر کرنا ہے تو جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد سفر کرے تاکہ جمعہ کی نماز قضا نہ ہو، اور اگر سویرے سفر کرتا ہے تو پروگرام ایسا بنائے کہ جمعہ سے پہلے وہاں پہنچ جائے، یہاں پہنچنا ہے تاکہ جمعہ کی نماز پڑھ لے۔ غرض مسافر ہونے کے باوجود بھی ظہر کی نماز کی پابندی کرنی چاہیے، آپ نے یہ ارشاد فرمایا، اور بہت ساری نصیحتیں فرمائیں۔ تو میں نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ مریدین میں کوئی کمی ہوتی تھی، کوئی غلطی ہوتی تھی، ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتا تھا تو بہت اچھے انداز سے اس کو بیان بھی فرما دیا کرتے تھے اور اس پر تنبیہ بھی آپ کر دیا کرتے تھے۔ وصل پنجم، 5ویں ملاقات 25 اکتوبر سن 91، 16 ربیع الثانی سن 1412، جمعے کا دن۔ جمعے کے دن حاضر ہوئے، یہ عرس کا موقع تھا اور جمعہ سے عرس شروع ہوتا تھا، جمعہ سنیچر اتوار 3 دن پہلے رہتا تھا، اور اس دن ہم لوگ جمعہ کو پہنچے ہیں، پھر جو ہے 29 تک وہاں رہے، جمعہ سنیچر اتوار تک ہم لوگ وہاں رہے، اور اس کے درمیان بھی آپ کے کلمات طیبہ سنے ہی گئے۔ اس کے بعد چھٹی بار وصل سے 29 اکتوبر سن 1994، 23 جمادی الاولیٰ سن 1415 بروز سنیچر وہاں حاضر ہوئے۔ سنیچر، اتوار، دوشنبہ، منگل تک وہاں تھے، پھر منگل کو واپسی ہوئی۔ یہ آخری زیارت تھی سرکار کی۔ جب چلتے وقت، گھر آتے وقت قدم بوسی کی اور دعا کی درخواست کی تو فرمایا کہ صبح صادق سے پہلے کا جو وظیفہ ہے اس کا وقت آپ نے بتایا کتنی دیر کا ہے مجھے یاد نہیں، فرمایا اس وظیفے کے بعد میں دعا کرتا ہوں اور اپنے مخصوص لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں، اس میں آپ کا نام بھی شامل کر لیا ہے۔ یہ آپ نے ارشاد فرمائے، یہ میرے لیے زندگی کی معراج ہے کہ آپ کا نام بھی میں نے شامل کر لیا ہے۔ یہ حضور کا مجھ گنہگار سے آخری کلام ہے۔ اس کے بعد پھر ہم وہاں سے رخصت ہو گئے۔ پھر 11 ستمبر 95 عیسوی اور 1416 ربیع الاول کی جو ہے 15ویں شب میں آپ نے وصال فرمایا، پھر زیارت کا شرف حاصل نہ ہو سکا۔ وصال کے بعد گئے ہم لوگ ماہرہ شریف، مگر بدھ کی صبح کو پہنچے اور معلوم ہوا کہ کل جو ہے جنازہ ہو چکا ہے، تو جنازے میں شرکت نہ ہو سکی۔ جب بھی ہم لوگ وہاں حاضر ہوتے تھے، یہ تو نہیں یاد ہے کہ کس موقع پہ کیا کیا آپ کے ملفوظات ہم لوگوں نے سنے، کون کون سے کلمات ہم نے سنے، لیکن اکثر و بیشتر دین کی باتیں تو کرتے ہی تھے، کہیں قرآن کی تفسیر ہے، کہیں حدیث ہے، اور اکثر اعلیٰ حضرت کے اشعار پڑھتے تھے اور ان کی وضاحت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ہم لوگ حاضر ہوئے، وہاں حاضر ہوئے، عرس کا موقع تھا، شام ہی کو حاضر ہو گئے، تو مغرب کے بعد کا وقت تھا، تو آپ باہر بیٹھے ہوئے تھے، سینکڑوں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، آپ تخت پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اس درمیان اپنے مخصوص انداز سے آپ پڑھ رہے تھے، آپ کی آواز بہت اچھی تھی، آپ پڑھ رہے تھے اور لوگ بالکل جو ہے محویت طاری تھے لوگوں پر، آپ پڑھ رہے تھے، ترنم کے ساتھ پڑھ رہے تھے۔ دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو، یہ کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو، یہ عطا ہو، وہ دو کی ہمیشہ میرے گھر بھر کا بھلا ہو، وہ اپنی گلی میں کیوں روادار صدا ہو، جو بھیک لیے راہ گدا دیکھ رہا ہو۔ انتظار نہیں کرتے حضور کی کوئی آ کے ہم سے آواز لگائے اور ہم سے بھیک مانگے، بلکہ بھیک لے کر کے انتظار کر رہے ہیں، کوئی آئے تو میں اس کو دوں، کوئی آئے تو میں اس کو دوں۔
وہ اپنی گلی میں کیوں رواداری صدا ہو، جو بھیک لیے راہ گدا دیکھ رہا ہو، آتا ہے فقیروں پر انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو۔ معاملہ کیا ہے؟ آپ بھیک دیتے ہیں، جو منگتا ہوتا ہے وہ آپ کو دعائیں دیتے ہیں، اور حضور خود بھیک بھی دیتے ہیں، خود دعا بھی دیتے ہیں۔ آتا ہے فقیروں پر انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ آپ ایک مناجات پڑھتے ہیں، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ اس کا ایک شعر ہے، یا الہی جب سر شمشیر پر چلنا پڑے، رب سلم کہنے والے غم زدہ کا ساتھ ہو۔ لفظ غم زدہ ہے، غم زدہ نہیں ہے، یہ حضرت ہی نے بتایا تھا، ہمارے پیر و مرشد نے بتایا تھا کہ لوگ غم زدہ پڑھتے ہیں کہ یا الہی جب سر شمشیر پر، جب پلسرات پر جو تلوار سے بھی زیادہ باریک ہے، جو اس پر چلنا پڑے، تو ہمارے حضور رب سلم کہیں گے، اے اللہ سلامتی سے میری امت کو پار اتار دے، تو رب سلم کہنے والے غم زدہ کا ساتھ ہو۔ فرمایا غم زدہ کے معنی ہوتا ہے غموں کا مارا ہوا۔ جو غموں کا مارا ہوا خود ہوگا، وہ دوسرے کا غم دور کیسے کرے گا؟ حضور کے غلاموں کی شان ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، قیامت میں نہ ان کو غم ہوگا نہ خوف ہوگا۔ پھر حضور تو سب کے سردار ہیں، حضور کو کیسا غم؟ ان کو اپنا کوئی غم نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ لفظ غم زدہ نہیں ہے، لفظ غم زدہ ہے، اور غم زدہ کے معنی غموں کو دور کرنے والا۔ زدود معنی سیقل کرنا، دور کرنا، غموں کو دور کرنے والا، یعنی ہم غم زدہ ہیں اور ہمارے حضور غم زدہ ہیں، ہم غم زدوں کا غم دور فرمانے والے ہیں۔ تو یا الہی جب سر شمشیر پر چلنا پڑے، رب سلم کہنے والے غم زدہ کا ساتھ ہو۔ لفظ غم زدہ آپ نے بتایا کہ وہاں استعمال کیا ہے، غم زدوں کو رضا مزدہ دیجیے کی ہے، وہاں غم زدہ پڑھا جائے گا، زی پر زبر، وہاں ہماری بات ہے، غم زدوں کو رضا مزدہ دیجیے کی ہے، یعنی جو غم زدہ ہیں، پریشان حال ہیں، اے رضا ان کو خوشخبری دیجیے کہ بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ غم زدوں کو رضا مزدہ دیجیے کی ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ اس طرح سے بہت سارے ملفوظات آپ کے ہیں، کلمات طیبات آپ کے ہیں۔ وقت ہمارا ختم ہو گیا، انشاءاللہ پھر کسی موقع پہ سنائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے۔